بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹھو مسلمانوں، اپنے مقدر جگا لو، نماز ادا کر کے اپنے اللہ کو منا لو۔ کھل کے دیکھ چشم دل، آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ دوستو برخوردار ہو، اسی میں عافیت ہے کہ ہم فرائض کی ادائیگی پابندی سے کریں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ اگر چین اور سکون سے زندگی گزارنی ہے، زندگی کو انجوائے کرنا ہے، تو پھر باقاعدگی، ہر کام میں باقاعدگی۔ تو سب سے پہلے باقاعدگی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ نماز سے۔ فرائض سب سے جو اہمیت کا حامل حکم ہے اللہ کی طرف سے، کلمہ شریف پڑھنے کے بعد وہ ہے اللہ کے آگے گردنیں جھکا لینا۔ نماز فرائض کو ادا کر لینا، فرض نماز کو ادا کر لینا۔ جس نے اس میں باقاعدگی کر لی، سمجھو اس کی ہر کام میں باقاعدگی آ جائے گی۔ تو دوستو نوافل کی بھی کثرت کرو۔ جو نوافل سے گھبراتے ہیں، جو بزرگان دین نے کہا ہوا ہے اس سے پیچھے رہتے ہیں، وہ بھی اپنے اللہ سے دوری کیوں کہ سجدہ تو سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ تو نوافل جب ہم ادا کریں گے، شکرانے کے جتنے بھی ہم ہر وقت نفل ہی پڑھتے رہیں فرائض کے علاوہ، تو کیا اللہ نے منع فرمایا؟ تو اس لیے دوستو برخوردارو، نوافل سے بھی مت گھبراؤ، جو اللہ کے نیک بندوں نے باقاعدگی سے کہے ہوئے ہیں۔ تو اللہ جو کہتا ہے قرآن پاک میں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، قرآن پاک کا حکم ہے، درود شریف بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ تو ہم کیا اپنی مرضی سے سلام پڑھیں گے اور اپنی مرضی سے نوافل کی ادائیگی کریں گے؟ برخوردارو ان باتوں کو چھوڑ دو۔ جب نماز میں الحمد شریف پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو اس کا ترجمہ جب غور کریں گے نا، تو کن کن پر اللہ نے انعام کیا ہوا ہے، تو پھر وہ اللہ کے نیک بندے ہی ہیں جو پہلے۔ تو اگر ان کی ہم نے عادتیں چھوڑ دی نا، جو پہلے اللہ کے نیک بندے کرتے تھے اور کہتے تھے، جو اللہ کے نیک بزرگ فرما گئے ہوئے ہیں، تو اب اللہ والے بننے چھوڑ دو کہ ہم اللہ کے نزدیک ہے۔ اللہ قیامت والے دن پھر نزدیک کرے گا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج کر، اور اللہ کے نبی کی شان قیامت والے دن پتہ چلے گا، اور پھر آنکھیں کھلیں گی۔ آج لے پناہ ان سے، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانگے گی، قیامت میں اگر تو مان گیا۔ تو دوستو برخوردار ہو، فرائض کے بعد نوافل کی پابندی اور درود و سلام کی پابندی، اگر زندگی میں چین اور سکون حاصل کرنا ہے تو پھر ان چیزوں کی پابندی اور زیادتی پھر اللہ کے نزدیک ہوگی۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم
کے نزدیک قیامت والے تھے۔ تو اٹھو، اٹھ کر کمزور اور غریب لوگوں کے لیے بھی دعا کرو۔ تو فلسطین والے کے لیے کہتا ہوں، آنکھیں کھول لو مسلمانوں۔ علامہ اقبال بھی ان کے متعلق کیا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، وضع میں ہو نصارہ تو مدن میں ہو ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ اب تو یہودی بھی جو عام عوام ہے وہ حکمرانوں کو منع کر رہے ہیں کہ ظلم بند کرو، لیکن ہم مسلمان کیا ہیں، خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ظلم ہوتا دیکھ رہے ہیں تو آنکھیں بند کر لی ہوئی ہیں۔ آخر لڑائی تو ہونی ہے، اخیر کیا ایسے ہی رام سے زندگی گزرے گی؟ لڑائی ہونی ہے، آمنا سامنا ہونا ہے۔ تو ظلم جب ہو رہا ہے اس وقت آمنا سامنا کرنا، یہ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ دشمن وہ ہمارے قبلہ اول پر قبضہ کر لے اور ہم سارے مسلمان امریکہ کے پیچھے کوئی حکمت عملی ایسے کر رہا ہے، کوئی ایسے کر رہا ہے، کوئی ایسے کر رہا ہے۔ موت سے گھبرانا یہ زیبا دیتا ہے مسلمان کو۔ تو اٹھو، ان کی مشہوریاں بند کرو جو مشہوریاں کر رہے ہیں فلسطین کی، اور ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کرو، اقتصادی حالت میں تو کمزور کرو اسے۔ تو اٹھو دوستو، فرائض کی ادائیگی کرو اور نوافل کی کثرت کرو اور اللہ کے ناموں کا ورد کرو۔ یا رافع، جب آپ اللہ کے ناموں کا ورد کریں گے اللہ آپ کا دل روشن کر دے گا، آپ کا عبادت میں دل لگے گا۔ تو اٹھو، درود و سلام کی بھی کثرت کرو اور نوافل کی بھی کثرت کرو۔ تو فرائض کی پابندی کرو، خالی صرف فرض پڑھ لینا اور نوافل چھوڑتے جانا، درود و سلام چھوڑتے جانا، یہ اللہ سے نزدیکی والے معاملے سے پیچھے رہ جاتی ہے بات۔ تو دوستو برخوردار اٹھو، مسجدوں کو پھر بات کرو جیسے رمضان میں بات کیا ہوتا۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔